کہا یہ جا رہا ہے کہ جی بی میں حکومت سازی کے لیے ابھی بھی پی پی کو کوئی نہ کوئی چیلنج جو ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے، کیونکہ لیگی رہنما جو ہیں جن کا ابھی میں نے ابتدائی میں ذکر کیا حفیظ الرحمان صاحب، انہوں نے کل کہا تھا کہ ہم بھی آزاد اراکین سے رابطے میں ہیں۔ اچھا دیکھیے، حکومت بنانے کے لیے سب کا جو ہے یہ رائٹ ہے کہ وہ لوگوں سے رابطہ کریں، کچھ کریں۔ اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو ٹھیک ہے۔ اور مجھے وہ وقت یاد ہے، اس الیکشن سے بھی پہلے ایک الیکشن تھا جب نون لیگ کی حکومت وہاں بنی تھی، تو حفیظ الرحمان جو ہیں انہوں نے امجد حسین ایڈوکیٹ کے خلاف تمام پارٹیز جو وہاں پہ پولیٹیکل الیکشن لڑ رہی تھی ان کو بیٹھ کے ایک جرگہ کیا، اور پھر تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کہا کہ نہیں، ہم نے امجد کو ہرانا ہے۔ اس میں ایک خاتون کے گھر میں لڑائی بھی ہوئی کہ خاتون نے کہا کہ میں تو نہیں دوں گی حفیظ الرحمان صاحب کو، اور اس کے شوہر نے گولی مار دی، اور پھر وہاں پہ ایک ریفرینڈم سا ہوا کہ نہیں، ہم نے امجد کو ہرانے کے لیے حفیظ الرحمان کو ووٹ دینا۔ تو اب اس طرح سے یہ وہ امجد کی سیٹ جو ہے جس کو بار بار جس کے نتائج روکے گئے تھے اور پھر ان کو جتایا گیا تھا کیونکہ فیڈرل میں ان کی گورنمنٹ تھی۔ ادروائز امجد نے پچھلی دفعہ 2 سیٹیں تھیں، ایک یہاں سے اور ایک نگرپور سے۔ تو ٹھیک ہے، ان کو خواہش ہے تو وہ کر لیں، اور اچھی بات ہے جو کامیاب ہو جائے۔ لیکن ہم نے بھی جب نون لیگ کو حکومت کی دعوت دی تھی تو ہم نے بھی پی ٹی آئی کو دعوت دی تھی کہ آپ چاہیں تو آپ حکومت بنائیں، کیونکہ ہم پارٹ آف دا گورنمنٹ نہیں بنیں گے، ہم آپ کو پارلیمنٹ چلانے کے لیے مطلب حکومتی بینچ پہ بیٹھیں گے، لیکن ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں ہوں گے، یعنی کہ ہم گورنمنٹ کے الائی، اتحادی یا کولیشن پارٹنر نہیں ہوں گے، ہم سپورٹر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی، ابھی کل بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگ نون لیگ کے ساتھ بھی مل کر کچھ سوچ رہے ہیں، لیکن ابھی ایسا دکھائی دیتا ہے کہ آزاد امیدواروں کو لے کر ایفرٹس جو ہیں وہ دونوں جانب سے ہو رہی ہوں گی۔ شمائلہ رانا صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہ جو بات، شمائلہ رانا صاحبہ جی ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، تھوڑی دیر میں جوائن کریں گی، میں رخ کر لیتی ہوں۔ نہیں حیدر پنجاتا صاحب، آپ کا ذکر ہوا ابھی گفتگو میں، شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ انہوں نے تو آپ کو آفر کیا تھا کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، لیکن سر ابھی تو آپ لوگ اس پوزیشن میں ہی نہیں کہ کوئی آپ کو کچھ آفر کر سکے۔ کیا مشکلات تھیں سر ایسی کہ میں نے جنرل الیکشن کے بعد چیئرمین بلاول نے جو اسمبلی میں اسپیچ میں اسی کا تذکرہ کر رہی ہوں، آپ بالکل بجا فرما رہی ہیں۔ اس وقت آپ نے کہا تھا کہ حکومت بنا لیں، لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ جی بی میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس وقت تو یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی آفر بھی کر سکے، کیونکہ ان کے جو امیدوار ہیں حمایت یافتہ آزاد امیدوار، وہ صرف 11% تک ووٹ لے سکے ہیں۔ نہیں حیدر پنجاتا صاحب، یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور آپ کے مخالفین تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بی میں پی ٹی آئی جو ہے وہ ختم شد ہو گئی۔ فرسٹ آف آل تو جواب یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ان کی طرف سے آفر تھی تو آپ جو ہے وہ حکومت بنا لیتے، آپ نے انکار کیا۔ تو دیکھیں، میرے گھر کو کسی نے لوٹا ہو اور میں کہ آ جائیں جی ہم بیٹھتے ہیں، ہم حکومتیں بناتے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ رہ گئی کہ دیکھیں، گلگت بلتستان کے اندر پیپلز پارٹی کیا نون لیگ بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے، فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوا۔ تو جب یہ دونوں جماعتیں کہہ رہی ہیں جن کو وہاں فارم 47 کے مطابق زیادہ سیٹیں دی گئی ہیں، تو پھر بات تو ختم ہوگی نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہی نہیں ہوا، تو پھر اس الیکشن کے رزلٹ کے اوپر بحث کیا کرنی۔ اب الیکشن نہیں، پاکستان کے اندر سے تماشا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اتنی قربانیاں دی اور پھر انہوں نے جا کر آزادی حاصل کی۔ آزادی کے بعد انہوں نے پاکستان جانا ہے، ہم نے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ ایک الیکشن ہم کراتے ہیں، وہ بھی ہم فری اینڈ فیئر نہیں کراتے۔ ہمارے پاس سکندر سلطان راجہ جیسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پارٹو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں جی کہ آئیں، پیسہ بھی قوم کا استعمال ہوگا، لیکن وہاں الیکشن کیا، وہاں تو فراڈ ہوا ہے، تو ہم اس الیکشن کو مسترد کرتے ہیں جی۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اڈیالہ جیل کے باہر پھر عمران خان صاحب سے ان کی فیملی اور وکلاء کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ عمران خان صاحب کو مینٹلی ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، آئسولیشن میں رکھنا، انٹرنیشنل لا یہ کہتا ہے یہ مینٹلی ٹارچر ہے۔ ان کی اہلیہ سے ملاقات نہیں کرائی گئی۔ تو اس بات کے اوپر بھی، اس نقطے کے اوپر بھی میڈیا مکمل طور پر آواز اٹھائے۔ شمائلہ صاحبہ، آپ نے تو اگر میں یہ کہوں کہ بالکل دیوار سے لگا دیا پی ٹی آئی کو، جس طرح سے پنجاتا صاحب بات کر رہے ہیں، الیکشنز میں آپ ان کو جیتنے نہیں دیتے، بقول ان کے آپ ان کے جو ووٹس ہیں وہ جب رزلٹ آتے ہیں تو اس کو چینج کر دیتے ہیں،
दूसरा आप उनको एहतजाज के लिए वो बाहर निकलते हैं तो बकौल उनके उन पर तशद्दुद होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, उनके कारकुनों को अरेस्ट कर लिया जाता है। इस सब के बावजूद, ये सारी चीज़ें करने के बावजूद, हुकूमत होने के बावजूद, फंड्स खर्च करने के बावजूद, एफर्ट्स लगाने के बावजूद आप जीबी में नहीं जीत सके। एक तो इसका जवाब दे दीजिएगा, दूसरा पंजोता साहब की बातों का क्या जवाब है शुमाला साहिबा? पंजोता साहब की जो अपनी ऑब्जर्वेशन है, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि अगर हमने ऐसे ही कोई ओछे हथकंडे हुकूमत ने अगर इस्तेमाल करने होते तो फिर हम वहाँ पर आज अपनी जो जीत जो थी और जो वोट थे वो हम अपने डलवाते ना। हम पीपल्स पार्टी को तो मौका ना देते कि वो जो है वो हमने ये नहीं किया कि हमने खुदा ना खास्ता तहरीक इंसाफ को कहीं गुड्डे लाइन लगवा कर तो हमने किसी दूसरी जमात को कहीं फायदा दे दिया, ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम खुद जो है वो इस वक्त अक्सरियती जो जमात बनकर उभरते वहां पर। और आप मुझे ये बताएं कि इनकी जो एक जो बयानिया झूठा लेकर ये अवाम के पास गए थे कि जी हमें कैंपेन करने की इजाजत नहीं है, हमारे कारकुनान को गिरफ्तार किया जा रहा है, जी मौके फराहम नहीं किए जा रहे, तो आप मुझे बताएं दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने जो 12 नशस्तें ली हैं, और अगर ऐसी बात होती तो फिर तो वो 12 नशस्तें तो फिर उससे ज्यादा हम ले लेते खुद। नहीं, वो तो कल इख्तियार वली साहब हमारे साथ मौजूद थे, वो खुद ये इतराफ कर रहे थे कि धांधली हुई है। हमारे इस प्रोग्राम में उन्होंने ये इतराफ किया कि धांधली हुई है। और आप जानती हैं, आपकी पार्टी से हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन हैं, इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बिलावल ने फॉर्म 45 से पहले फॉर्म 47 हासिल कर लिया था, तो वो तो खुद मान रहे हैं। मैम देखिए, एक तो उसके 2 वजूहात हैं। धांधली की वजूहात में हम बता रही हैं, पीपल्स पार्टी के पास अपनी पार्टी फंड जो था वो उसका बेदरेग इस्तेमाल हुआ है। और मैं ये समझती हूँ कि हमारी कुछ वो एक बात दूसरी तरफ निकल आएगी, लेकिन अभी इस वक्त ये देखें कि पीपल्स पार्टी ने वहां पर जिस तरह से अपनी कैंपेन की और लोगों को राग़िब किया, वो हम सब जानते हैं कि क्या वजह थी। लेकिन हमारा शुमार उन जमातों में होता है कि अगर शिकस्त हुई है तो हम तस्लीम करेंगे, हम अपनी कमियों पे खामियों के ऊपर फिर आगे से काम शुरू नहीं, लेकिन ये खामियां जो आप बयान करते हैं शुमाला साहिबा, ये समझ से बाहर है ना। कामयाबी का राज है। नहीं, कामयाबी तो आपको हुई नहीं, आपको तो नाकामी हुई है। आप तो नाकामी का राज बताएं ना इस शो में आज शुमाला राना साहिबा, मुझे बताएं। ख्वाजा साहब बता रहे हैं, ख्वाजा साद रफीक साहब बता रहे हैं नाकामी का राज। वो कह रहे हैं कि जी हमारी शिकस्त का जो सबब है जीबी में जो हमारी धड़ेबंदियां हैं पार्टी के अंदर वो थी, फंड्स की कमी थी, कमज़ोर हिकमत अमली थी। मैम, ये धड़ेबंदियां, कमज़ोर हिकमत अमली बात तो हजम होती है, ये फंड्स की कमी वाली बात जो है ना, ये हलक से नहीं उतरी। मैं चाहूंगी कि नईम हैदर पंजोता साहब से इसका जरूर जवाब लें। और शैला रजा साहिबा के हवाले से, उनकी पार्टी के हवाले से आपने संगीन इल्जाम लगाया है। आपने कहा जी उन्होंने फंड्स का बेदरेग इस्तेमाल किया और पता नहीं क्या क्या चीज वहां पर की जो आप नहीं कर सकते थे। वो जीत गए ना। हमने तो देखिए वजीर आजम ने उनको मुबारक भी दी, उनको अप्रिशिएट भी किया। वजीर आजम तो मुबारक दे रहे हैं, मसला ये है ना शुमाला राना साहिबा कि आप हमारे प्रोग्राम में आ रही हैं, आप इल्जाम लगा रही हैं। कल हमारे साथ दूसरे आपके एक और साहब थे आपकी पार्टी से, वो भी यही हमें इख्तियार वली साहब कहते हुए दिखाई दिए। तो ये इल्जामात के साथ साथ तो मुबारकबाद। मैंने आपको बताया कि इख्तियार वली साहब जो है वो ग्राउंड रियलिटीज ज्यादा जानते हैं क्योंकि वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे।